یہ 12 اکتوبر 1999 کا دن تھا جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے دورے سے واپس پاکستان آ رہے تھے۔ ان کا طیارہ PIA کی فلائٹ 805 21,000 فیٹ کی بلندی پر محو پرواز تھی، جسے کچھ ہی دیر میں کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پرویز مشرف کے ساتھ میجر جنرل طارق مجید اور بریگیڈیئر ندیم تاج بھی موجود تھے۔ آرمی کے ان آفیسرز کے علاوہ 198 مسافر بھی اس طیارے میں سوار تھے۔ یہ طیارہ ابھی فضا میں ہی موجود تھا جب کراچی ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے اس طیارے کے پائلٹ ثروت حسین کو آرڈرز ملے کہ طیارے کو پاکستان لینڈ نہ کروایا جائے بلکہ پاکستان کی حدود سے باہر لے جایا جائے۔ اگلے کچھ ہی گھنٹوں میں ملک کے حالات تبدیل ہونے والے تھے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹا کر DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر چکے تھے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کے آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے PTV پر جنرل پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر ایک مرتبہ شائع کر دی گئی، جبکہ دوسری بار یہ خبر چلنے سے پہلے ہی 111 بریگیڈ کا ایک میجر اپنے سپاہیوں کے ساتھ PTV ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا اور اس خبر کو روکنے کا حکم دیا۔ PTV ہیڈ کوارٹر میں حالات انتہائی سنگین ہو چکے تھے۔ حکومت کی جانب سے آرڈرز تھے کہ پرویز مشرف کی برطرفی کی خبر چلائی جائے، لیکن 111 بریگیڈ کا میجر بندوق تانے خبر چلانے سے روک رہا تھا۔ فرینڈز، حالات کو قابو کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے اپنے سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو PTV بھیج دیا تاکہ معاملہ حل ہو سکے۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال PTV پہنچے، اپنا پسٹل نکالا اور میجر کو حکم دیا کہ اپنے ہتھیار گرا دو۔ میجر نے جواب دیا کہ ہم 111 بریگیڈ کے انڈر ہیں، نہ کہ آپ کے، لہٰذا آپ کے آرڈرز ہم فالو نہیں کریں گے۔ یہ سنتے ہی بریگیڈیئر نے اپنا پسٹل میجر پر تان لیا اور پھر میجر کے ساتھ موجود سولجرز نے اپنی گنز بریگیڈیئر پر تان لی۔ فوجی معاملہ زیادہ خراب نہ ہو، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میجر نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار نیچے پھینک دیے، لیکن اس کا کچھ خاص فائدہ نہ ہوا کیونکہ کچھ ہی دیر میں 111 بریگیڈ کے 2 ٹرک PTV کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو حالات بے قابو ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر پرویز مشرف کراچی لینڈ کر کے 111 بریگیڈ تک پہنچ گئے تو ان کی حکومت کا تختہ الٹنے سے کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ چنانچہ وزیر اعظم نے سول ایوی ایشن کو ہدایت دی کہ پرویز مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترنے سے روک دیا جائے۔ فضا میں اڑتے PIA کے طیارے میں موجود پرویز مشرف کو کچھ علم نہیں تھا کہ نیچے پاکستان میں موجود وزیر اعظم ہاؤس اور PTV کے ہیڈ کوارٹر کے اندر پرویز مشرف کے خلاف کیا کھچڑی پک رہی تھی۔ کراچی کنٹرول روم سے طیارے کو کراچی میں لینڈ کروانے سے انکار پر پائلٹ ثروت حسین نے مسافروں اور پرویز مشرف کو پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مشرف سمیت تمام مسافر ششدر رہ گئے۔ اسی دوران یہ طیارہ 30 منٹ تک یوں ہی فضا میں گردش کرتا رہا اور جہاز کا فیول لیول انتہائی کم ہو چکا تھا اور اس میں موجود مسافر کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ پرویز مشرف خود اٹھ کے کاکپٹ میں آئے اور کنٹرول روم سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ آرمی چیف ہے، جہاز کو کراچی لینڈ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ کنٹرول روم سے جواب آتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے، اب چاہے آپ یہ جہاز انڈیا لے جائیں یا کسی اور ملک، آپ کی مرضی۔ پرویز مشرف نے جواب دیا کہ اس جہاز میں میں صرف اکیلا سوار نہیں بلکہ 200 مسافر اور بھی موجود ہیں۔ جہاز کا فیول ختم ہونے کے قریب ہے اور مسافروں کی جان کو خطرہ ہے۔ کنٹرول روم میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر چند منٹ بعد آواز آتی ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے، آپ یہ جہاز موڑ کر انڈیا کی طرف لے جائیں اور انڈیا کی ریاست گجرات یا احمد آباد میں لینڈ کر لیں۔ فرینڈز، یاد رہے کہ پرویز مشرف نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کارگل کے محاذ پر انڈیا کو شدید نقصان پہنچایا تھا اور اب حکومت پاکستان اپنے ہی آرمی چیف سے یہ کہہ رہی تھی کہ اس کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہو سکتا، وہ اپنا طیارہ اپنے دشمن ملک لے جائے۔ فرینڈز، اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ نریندر مودی تھا۔ کنٹرول روم سے آتی ہوئی یہ آواز سن کر پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف سکتے میں آ گیا۔ پرویز مشرف نے اپنے حواس قابو میں کیے اور پائلٹ کو آرڈر دیا کہ وہ جہاز کراچی کی بجائے نواب شاہ کی طرف موڑے اور وہاں لینڈ کی کوشش کرے۔ پائلٹ جو ہی نواب شاہ کے قریب پہنچا تو وہاں سے بھی جہاز کو لینڈ کروانے سے انکار کر دیا گیا۔ جہاز میں موجود مسافروں کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی کیونکہ پائلٹ کے مطابق جہاز میں صرف 50 منٹ کا فیول باقی رہ چکا تھا۔ مشرف نے پائلٹ کو آرڈر دیا کہ جہاز کراچی کی طرف موڑے اور کراچی ایئرپورٹ پر بنا پرمیشن کے لینڈ کروا دے، لیکن حکومت وقت نے کراچی ایئرپورٹس کی لائٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا
जब पायलट ने देखा कि एयरपोर्ट की लाइट्स बंद हो चुकी हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इसने परवेज मुशर्रफ को बावर करवाया कि त्यारा लैंड करते वक्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लिहाजा ये मौत को खुद दावत देने वाली बात है। परवेज मुशर्रफ ने कंट्रोल रूम से आखिरी बार राब्ता किया और कहा कि इसकी मिलिट्री पुलिस से बात करवाई जाए या फिर मिलिट्री पुलिस को इस सूरत हाल से आगाह किया जाए। इसी दौरान पाक फौज की क़यादत ने एक्शन ले लिया और लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने फौरी तौर पर कराची एयरपोर्ट को सीज करते हुए पूरा कंट्रोल खुद संभाल लिया। पूरे एयरपोर्ट्स और रनवे की लाइट्स को ऑन करवाया और त्यारे के पायलट को अहकामात जारी किए कि अब वो त्यारा लैंड करवा सकता है। और फिर पायलट सरवत हुसैन ने बहिफाजत अपना त्यारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। इसी दौरान मिलिट्री पुलिस ने ISI के चीफ जियाउद्दीन भट्ट को घर में नजरबंद कर दिया ताकि कमांड तब्दील न हो सके। मुशर्रफ त्यारे से बाहर निकला, मुसाफरीन को बहिफाजत लाउंज तक पहुंचाया और वहीं एयरपोर्ट पर खड़े होकर परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और नवाज हुकूमत को बर्तरफ करते हुए इसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फ्रेंड्स, ये पूरा वाकया आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद कोट किया। अब आप अपने ईमान से बताएं कि क्या आर्मी चीफ के त्यारे को उसी के अपने मुल्क में लैंडिंग करने से रोकना गद्दारी नहीं है? क्या 198 मुसाफिरों की जान खतरे में डालना इकदाम कत्ल नहीं है? क्या पाकिस्तान की फौजी क़यादत का त्यारा भारत की जमीन पर जबरदस्ती लैंड करवाने के ऑर्डर्स देना गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? परवेज मुशर्रफ के मुल्क पर टेक ओवर को उस वक्त के चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने कानूनी करार देते हुए 3 साल की मोहलत दे दी थी और फिर परवेज मुशर्रफ एक ही वक्त में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान के सदर बने। फ्रेंड्स, इस वीडियो का मकसद हरगिज ये बताना नहीं कि परवेज मुशर्रफ एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी था या एक डिक्टेटर। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हकीकत को खोलकर आपके सामने रखा जाए। अब फैसला आपके हाथ में है, जो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।